اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ایمان ہم عمر ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ مذہب اسلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق صدیوں پر محیط ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت مبارکہ کو افراط و تفریط کے ترازو میں بانٹنے کے بجائے اگر اعتدال سے لکھا اور بیان کیا جائے تو دور حاضر میں پروان چڑھتی فرقہ واریت اور تشدد کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس نیک جذبے کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند پھول چنے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں صحیح بخاری کے مشہور شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ کی مشہور وادی شعب بنی ہاشم میں ہوئی۔ صحیح مسلم کے معروف شارح امام نووی قصہ ذی کرب میں کے تحت لکھتے ہیں کہ جن دنوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب اس وقت گھر میں موجود نہ تھے بلکہ کسی سفر پر تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا۔ جب خواجہ ابو طالب واپس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھا۔ نام اور نسب اور القاب: نام علی بن ابی طالب، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی، القاب اسد اللہ، حیدر اور المرتضیٰ۔ خاندانی پس منظر کے بارے میں مشہور مورخ امام ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ بنو ہاشم سرداران قریش اور سرداران مکہ میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ حرم کعبہ کی جملہ خدمات اور چائے زمزم کے انتظامی معاملات، حجاج کرام کی مہمان نوازی اور ان کا اعزاز و اکرام اور معاونت کرنا بنو ہاشم کا تمغہ امتیاز تھا۔ خاندان کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ والد عبد مناف کنیت ابو طالب، والدہ فاطمہ بنت اسد اور بھائیوں میں طالب، عقیل، جعفر طیار اور بہنوں میں ام ہانی اور جمانہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ازواجی زندگی: حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ ان سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب الکبریٰ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ بعض روایات میں ایک اور صاحبزادی کا بھی ذکر آتا ہے جن کا نام حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ ملتا ہے۔ دیگر ازواج و اولاد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ مختلف اوقات میں کئی نکاح فرمائے اور ان سے اولادیں بھی ہوئی۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات رہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی ایک زوجہ ام البنین بنت خزام، ان سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے۔ ایک اور وائف لیلہ بنت مسعود، ان سے عبید اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس جن سے محمد اصغر اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ صہبہ بنت ربیعہ، ان سے عمر اور رقیہ پیدا ہوئے۔ امامہ بنت ابی العاص، ان سے محمد اوسط پیدا ہوئے۔ حولہ بنت جعفر، ان سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ سعید بنت عروہ، ان سے ام الحسن رملۃ الکبریٰ اور ام کلثوم پیدا ہوئی۔
یاد رہے کہ بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح نہیں فرمائے۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اسلام لانے میں سبقت کرنے کا مسئلے پر سب سے راجح ترین تحقیق وہ ہے جسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و نہایہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پہلے قبول کیا۔ خواتین میں ام المومنین اور زوجہ رسول سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، غلاموں میں زید بن حارثہ نے اور نوجوانوں میں علی بن ابی طالب نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو تربیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پروان چڑھتے رہے۔ گلستان نبوت میں کھلے اس گل کی ہر پتی سے بوئے نبوت مہک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات، اخلاق، اقوال و افعال میں نبوی تربیت کی ایک جھلک ملتی ہے، اور آپ کی عادات، اخلاق، اقوال اور افعال نبوی تربیت میں ڈلے ہوئے تھے۔ مکی زندگی، اس میں اہل اسلام کے حالات اس قدر ناموافق اور خطرناک اور دشوار گزار تھے کہ آج یہ لفظ ابتلاء، آزمائش اور امتحان کا استعارہ بن چکا ہے۔ مشرکین مکہ دعوت اسلام کے پھیلاؤ سے بری طرح خائف اور پریشان تھے۔ ان حالات کی منظر کشی اور اسباب ہجرت بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قریش اپنی مخالفانہ کوششوں کے سلسلے میں آپس میں مشورے کر رہے تھے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قید کر دیا جائے، جبکہ بعض یہ کہتے تھے آپ اور آپ کے اصحاب کو دیس نکالا دیا جائے۔ بعض کا مشورہ یہ تھا کہ سارے قبائل مل کر ایک باری حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سازشوں کی اطلاع فرما دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے انتظامات کرنے کا حکم دیا، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا آپ میرے بستر پر لیٹ جانا اور کچھ وقت کے لیے مکہ میں ہی ٹھہرنا، لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا اور اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ جانا۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں کی امانتیں حوالے کر کے 13 باسط نبی ربیع الاول کے وسط میں مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مقام قبا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینہ منورہ میں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے نئے لباس اور کھانے کے لیے خوراک کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا تعلق قائم کرایا تاکہ انصار مدینہ اپنے مہاجر بھائیوں کی ہر ممکن امداد کر سکیں۔ اس موقع پر سیرت نگاروں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ کس مہاجر کی کس انصاری سے مواخات قائم ہوئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامعات میں مناقب علی بن ابی طالب کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا کہ آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ لڑا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کا وعدہ شامل حال رہا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ کفار قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں، ان کے مقابلے میں پہلے چند انصاری نوجوان آئے۔ کفار نے کہا کہ ہم اپنے مد مقابل قریشیوں سے لڑیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ، چچا زاد عبیدہ بن حارث اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رزمگاہ میں کودنے کو کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد آپ نے نذیر بن حارث کو بھی تیغ کیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بازی سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام پی گئے۔ اسلام کے اس معرکہ عظیم میں مہاجرین کا جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔
جنگ بدر کی غنیمت جب تقسیم ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی اور ایک اعلیٰ تلوار جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے، یہ تلوار پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمائی تھی، لیکن بعد میں آپ نے حضرت علی کو عنایت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ مسند احمد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے بارے میں اپنا نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بعد ہی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا خیال آیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زرہ کہاں گئی؟ میں نے عرض کیا وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فروخت کر کے دے دو، یعنی کہ مہر دے دو۔ غزوہ احزاب 5 ہجری شوال میں غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے پیش آیا۔ دشمن کی 10,000 کی فوج خندق کے قریب آ کر رک گئی اور تعجب سے کہنے لگی یہ نئی جنگی تدبیر ہے، عرب اس سے ناواقف ہیں۔ اس کے بعد وہ خندق کے ایک تاریک اور تنگ راستے سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ دشمن کی فوج میں عمرو بن عبدو نامی ایک بہادر سپاہی بھی تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تنہا 1000 شاہسواروں سے لڑ سکتا ہے۔ اس نے اہل اسلام کو لڑنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہو؟ اس کے مقابلے میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ عمرو کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر کسی قریشی نے مجھے 2 چیزوں کی دعوت دی تو میں ایک کو ضرور قبول کروں گا؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے حقارت آمیز لہجے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا پھر میں تمہیں مقابلہ آرائی کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ بچے میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن دین کی رعونت کو خاک تلے رونتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو غصے سے لال پیلا ہوگا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی کہ تاکہ واپس بھاگنے کا راستہ مسدود ہو جائے۔ تلوار سونت لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو سونت لیا۔ تلواروں کی چھنکار سے رزمگاہ گونج اٹھی۔ دشمنان اسلام کے دلوں میں اسلام کی ہیبت اترنا شروع ہوئی اور اہل اسلام کے قلوب میں نصرت خداوندی کی امید یقین کا روپ دھارنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو جیسے دیو ہیکل انسان کو خاک و خون میں ڈھیر کر دیا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری ذی القعدہ میں صلح حدیبیہ کا اہم واقعہ پیش آیا۔ کفار کا برا رویہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ مسلمانوں کا حرم کی حدود میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ارادہ صلح کرنے کا اس لیے سہیل کو بھیجا ہے۔ سہیل نے کہا کہ ہمارے درمیان معاہدہ تحریری طور پر آ جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا رحمان کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا عربوں کے دستور کے مطابق بِاسْمِ اللہم لکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں علی یہی لکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر سہیل نے کہا یہی تو جھگڑا ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بیت اللہ آنے سے کیوں روکتے اور جنگ کیوں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تم جھٹلاتے رہو لیکن صحیح بات یہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سہیل نے کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پہلا لکھا ہوا مٹا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ محبت کی دونوں رمزوں سے آشنا تھے کہ کبھی محبت کا تقاضا امر فوق الادب ہے اور کہ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی محبت کا تقاضا الادب فوق الامر ہے،
یعنی حکم کے باوجود ادب کی انتہا کو فوقیت دی جاتی ہے، اس لیے نہایت مؤدبانہ لہجے میں عرض کی کہ بلا میں کیسے مٹا سکتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں رسول اللہ لکھا ہوا، میں خود مٹا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خیبر میں 7 ہجری محرم کے آخر میں یہ مارکہ شروع ہوا۔ غزوہ خیبر 7 ہجری محرم کے آخر میں شروع ہوا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک یہودیوں کی ایک کالونی آباد تھی۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ اکرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کسی طریقے سے یہودیوں کو خفیہ طور پر مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع دے دی۔ پہلے تو یہود نے کھلے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک میدان میں نکل آئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کچھ دن لگ جائیں گے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رجی میں فوجیں اتاری۔ خیمے، مستورات اور بار برداری کا سامان یہیں اتار دیا گیا، جبکہ اصل لشکر نے خیبر کا رخ کیا۔ مقام صحبہ پر پہنچ کر نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ستو نوش فرمائے۔ رات ہوتے لشکر خیبر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ عمارتیں نظر آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا۔ یہیں رک کر دعا فرمائی۔ دوسرے دن خیبر پہنچے۔ یہود ایسی بزدل قوم تھی، جب انہوں نے اہل اسلام کی جنگی تیاریاں دیکھی تو کھلے میدان کے بجائے قلعہ بند ہو کر لڑنے لگے۔ خیبر کی آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصے میں 5 قلعے تھے: قلعہ نام، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ ابی اور قلعہ نزار۔ ان میں مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطات کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا حصہ قتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے: قلعہ قموس، قلعہ وطی اور قلعہ سلالم۔ یہودیوں نے اپنی خواتین، بچے قلعہ قموس اور نطات میں، جبکہ دیگر سامان و اسلحہ وغیرہ قلعہ نام میں محفوظ کر لیا تھا۔ ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے تھے۔ مسلمانوں نے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا قلعہ تھا، جو ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے چند صحابہ اکرام کو بھیجا، لیکن یہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہو۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین خواہش کرنے لگے کہ کاش یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہیں آنکھوں کی تکلیف ہے۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ دوسرا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی حارث مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرہب رجز جنگی اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں اترا۔ اس نے ذرہ اور خود پہنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں رجز پڑھا اور مرہب کے سر پر اتنے زور سے تلوار کا وار کیا جس سے خود 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مرہب 2 دڑوں میں کٹ گیا۔ اس کے ہلاکت کے بعد باقی یہودی خوفزدہ ہو کر قلعے میں جا گھسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پورے زور سے اکھاڑ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس دروازے کو قلعہ قموس کے آگے والے گڑھے پر رکھا تاکہ اسلامی فوج گھوڑوں سمیت قلعے میں داخل ہو سکے۔ اسلامی فوج داخل ہوئی، یہودی سہم گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ قموس بھی فتح ہو گیا۔ خلفائے ثلاثہ سے محبت اور معاونت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیشرو خلفائے ثلاثہ یعنی سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ برادرانہ برتاؤ اور مذہبی اور سیاسی امور میں محبت اور معاونت کے ایسے نقوش چھوڑے جو اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بطور خلیفہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ 35 ہجری 24 ذی الحجہ جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ جو سب سے پہلا خطبہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بطور خلیفہ سب سے پہلا خطبہ دیا وہ یہ تھا: بعد حمد و صلوات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے جو خیر و شر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، اس لیے خیر کو لے لیجئے، شر کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے، ان میں سب سے زیادہ حرمت مسلمانوں کی ہے۔ اللہ نے توحید و اخلاص کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کو مضبوطی سے باہمی ربط دیا ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، مگر یہ کہ دین و احکام شریعت کا ہی کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان کا احتساب کیا جائے، اس پر قانون شریعت جاری کیا جائے۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں، مگر یہ کہ ایسا کرنا واجب ہو چکا ہو۔ عوام و خواص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں جلدی کیجیے۔ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور قیامت پیچھے ہیں جو آگے بڑھ رہی ہے۔ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیے کہ منزل تک پہنچ سکیں۔ آخرت کی زندگی لوگوں کے انتظار میں رہے، آخرت کی زندگی لوگوں کی انتظار میں ہے۔ خدا کے بندوں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جانوروں اور زمین کے بارے میں بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ اللہ کی اطاعت کیجیے اور اس کی نافرمانی سے بچیے۔ اگر خیر کا کام دیکھیں تو اس کو شروع کر دیں، شر کو دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 29 تلاوت فرمائی، جس میں مسلمانوں کو اپنے سابقہ حالات اور موجودہ حالات کا موازنہ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندرونی حالات۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات کس قدر نازک موڑ پر تھے۔ خون مسلم اور اس کے وجود کی بے وقتی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفہ رسول حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ نبوی کے پہلو میں مظلومانہ شہید کر دیے گئے تھے۔ قاتلین عثمان کی بے رحمی اور وحشیانہ پن اور یلغار پورے زوروں پر تھی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ ماحول کو جھلسا رہی تھی۔ حالات انتہائی ناسازگار اور پیچیدہ اور بہت دشوار تھے۔ ایسے حالات میں حرمت مسلم پر نازک اور حساس عنوان پر بطور خلیفہ خطبہ دینا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری اور شجاع انسان کا ہی کام ہے۔ مرکز خلافت کی کوفہ منتقلی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حکمت و تدبر، شجاعت و عظمت کے حسین امتزاج کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ میں سیاسی، عسکری، انتظامی اور تربیتی نظام کا چلنا بہت مشکل ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز خلافت کو کوفہ میں منتقل کر دیا تاکہ مدینہ طیبہ کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے والوں کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ مزید یہ کہ جغرافیائی طور پر انتظامی اور ثقافتی مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ مرکز خلافت کو کوفہ کو بنایا جائے، کیونکہ کوفہ ایسی جگہ پر تھی جو عرب و فارس، یمن و ہند، عراق و شام کے درمیان لوگوں کی باہمی تجارتی گزرگاہ تھی۔ مزید یہ جگہ علم و ادب، زبان و بیان، داستان و تاریخ نویسی اور شعر و سخن اور علم الانساب کے حوالے سے بھی مرکزیت رکھتی تھی۔ اسوائے مرتضوی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دشمن اسلام خواہ کسی بھی روپ میں ہو، کافر، مشرک، بت پرست، یہودی، عیسائی، خوارج، سبائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کرم اللہ وجہ اپنی حکمت و بصیرت، معاملہ فہمی اور دانائی کی ایسی مثالیں چھوڑ گئے کہ اگر امت مرحومہ کو کبھی باہمی انتشار کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ کیا کرے۔ جمل و صفین کے حالات میں آپ کرم اللہ وجہ کی بصیرت افزا فیصلے، اہل اسلام کے آپسی معاملات کے حل اور باہمی اعزاز و تکریم میں امت کی رہنمائی کے لیے کافی کچھ ہے۔ چنانچہ مناقب ابو حنیفہ میں امام موافق مکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جس نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اس میں حق پر حضرت علی ہی تھے۔
اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا طرز عمل موجود نہ ہوتا تو کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ جب مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات آیات متشابہات کی طرح ہیں، جو بھی ان کی کھوج میں لگ کر حق و باطل کا فیصلہ کرنے پر تلا، اللہ نے اسے گمراہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا بالحق تھے، اور حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام طلحہ و زبیر ہوں یا اماں عائشہ، وہ ادنا بالحق تھے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت حبہ عرفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آپ فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین کو بلایا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہاں رک کر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور تمام بیٹیاں اور ان کی اولاد شامل ہے اس میں، اہل بیت رسول میں انہیں اہل بیت سکنہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میرے لیے اس طرح ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام ترمذی نے اپنی جامعہ ترمذی میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ شہادت و سعادت۔ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ 3 حارثی عبد الرحمن بن ملجم الکندی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکر تمیمی نے حرم کعبہ میں بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا منصوبہ بنایا۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی تاریخ متعین کی۔ مقرر کردہ تاریخ کے مطابق ابن ملجم کوفہ آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے راستے پر بیٹھ گیا۔ آپ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اور لوگ بھی نماز کے لیے نکل کر آ رہے تھے۔ اسی دوران اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر وار کیا۔ خون کی ایک دار دھاڑی مبارک تک پہنچی۔ اس بدبخت انسان نے وار کرتے وقت یہ نعرہ بھی لگایا کہ لا حکم الا للہ لیس لک ولا اصحابک یا علی، اے علی حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہاری یا تمہارے ساتھیوں کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اس کو پکڑو۔ ابن ملجم کو دھر لیا گیا۔ جودہ بن حبیرہ بن ابی وہب نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اسی وار کی وجہ سے قتل ہو جاؤں تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دینا۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ اس کا مسئلہ یعنی ناک، کان، ہونٹ وغیرہ اعضاء کو نہیں کاٹنا۔ بلاخر حملے کی کاری وار سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک کو شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ نے کل 4 سال 9 ماہ تک خلافت کے امور سر انجام دیے۔ 21 رمضان المبارک کو جان آفریں کے سپرد کی۔ امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آخری وقت اپنی صاحبزادوں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو خوف خدا، حسن عمل کی وصیت کی اور یہ سورہ زلزال کی آخری 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
آپ کرم اللہ وجہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور کوفہ ہی میں دارالامارات میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سب دوست درود شریف پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔